اعلان کر کے کہتا ہوں کہ علاج بالغذا کا ڈاکٹر کو ایک رتی بھر علم نہیں کہ ایلوپیتھک میڈیکل ماڈرن سائنس جو ہے اس کو آج تک اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری غذاؤں کے اندر گرمی بھی ہے، خشکی بھی ہے، تری بھی ہے اور سردی بھی ہے، کہ کس مریض کو کیا کھانا چاہیے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ ہمارا پتا ایلوپیتھک والے فوری کاٹ دیتے ہیں، جاؤ جی پتا کاٹ لو۔ پتا کاٹنے سے قدرت کے نظام کا انکار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت اور عافیت سے ہی رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم خواتین و حضرات، جس طرح میں بعض ویڈیو میں ذکر کر چکا تھا کہ کبھی موقع ملا تو پتا کی پتھری پہ بات کروں گا، تو آج وہ وقت آ گیا ہے آپ کی دعاؤں سے۔ آج کا ٹاپک پتا کی پتھری اور اس کی حقیقت اور اس کا سد باب، یہ کیسے اور کیوں ہوتی ہے، اس پہ انشاءاللہ آج کے اس نشست میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پتے کے اندر پتھری کے نام پر دنیا کو ڈرا کر، ورگلا کر اور غلط بیانی کر کے اس کا پتا ہی کاٹا جا رہا ہے، جبکہ اگر آپ اناٹومی کو دیکھیں گے کہ پتے میں کیا چیز پتھری کی شکل اختیار کرتی ہے، آخر پتے میں پتھری کہاں سے آتی ہے اور پتے کی پتھری کا کیا علاج ہے، تو اس ساری بات کو آج میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اس کی کوشش کروں گا کہ آپ احباب کے پتے میں پتھری نہ بن سکے۔ تو عزیزان محترم خواتین و حضرات، دعا کیجئے کہ اللہ پاک میرے اس معمولی سے علم کی وجہ سے آپ احباب کو اتنا نفع پہنچائے کہ آپ گھر بیٹھے اپنی طبیعت کو سمجھ جائیں اور جان جائیں۔ جو دوست نئے آئے ہیں وہ میرا پورا چینل دیکھیں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں اور لائک بھی کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور دوست کو بھی فائدہ ہو جائے۔ تو آئیے محترم خواتین و حضرات، اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ میں بارہا ذکر کر رہا ہوتا ہوں کہ پتا میں حقیقی طور پر کوئی پتھری نہیں ہوتی، ہاں پتا کے مواد کی شکل جو ہے وہ پتھری جیسی بن جایا کرتی ہے۔ پتے کے اندر جگر کا مواد سٹور ہوتا ہے، جسے طب یونانی، طب قدیم نے صفرا کہا، اور اس کا کلر زرد ہوتا ہے، اور پتا جگر سے ایک ڈکٹ نکلتی ہے جس کے راستے سے اس پتے میں آ کر جگر سے پیدا شدہ بائل وہاں جمع رہتا ہے، اور قدرت کی طرف سے یہ ایٹومیٹک سسٹم ہے کہ جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں اور اس غذا کے اندر جب کوئی چربیلی، روغنی، آئلی اور فیٹس جیسی اقسام کی غذا جب ہم لیتے ہیں تو جتنی غذا ہم کھاتے ہیں اس میں جتنی فیٹ ہوتی ہے یا جن آئلوں کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان چکنائیوں کو ریزالو کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے، تاکہ وہ چکنائیاں خون میں جمع نہ ہو سکیں، جم نہ سکیں، تحلیل رہیں، حل ہو جائیں اور آپ کی بہترین فیٹ جو ہے جو جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ بنتی رہے۔ اب ہوتا یوں ہے
کہ جب ہم کوئی غذا کھا لیتے ہیں تو اس غذا کے اندر جتنی چربی یا چربیلے اجزاء ہوتے ہیں وہ جیسے ہی معدہ کے اندر اترتے ہیں تو ہمارے پتے کے اندر قدرت نے ایک ایٹومیٹک سسٹم لگایا ہے کہ وہ بائل مادہ یعنی کہ صفرا وہ اپنے اس چربیلے مواد کو، اس چربیلی غذا کو، ان روغنیات کو ہضم کرنے کے لیے پتا ایٹومیٹکلی طور پہ ڈراپ کر دیتا ہے اپنے بائل کو۔ اب بائل کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا تیزاب ہے۔ اسے ہم گرم تیزاب سے جانیں گے، یوں سمجھ لیجئے جیسے گندک کا تیزاب ہوتا ہے، لیکن یہ اس تیزاب جیسا نہیں ہوتا۔ یہ قدرتی اور فطری ایک تیزاب بنتا ہے جس کا مزاج گرم اور خشک ہوتا ہے، اور اس غذا کے اندر جتنی چربیاں ہوتی ہیں اس غذا کو یہ اپنا عمل دے کر ہضم کر کے جسم کے اندر قوت اور توانائی اور فیٹ کو بحال اور برقرار رکھتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ یہ فالتو آپ کی باڈی میں بائل کو نہیں گراتا جب تک کہ آپ کے جسم میں روغنیات نہ جائیں، بائل نہیں گرتا۔ کیوں کہ اگر خالی بائل آپ کی آنتوں میں زیادہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کو پیچش، مروڑ کے ساتھ بل پڑ کے ریشہ اور خون کی آمیزش لیے ہوئے موشن آنے لگ جائیں گے۔ حقیقت میں یہ ایلوپیتھک کا لفظ ہے موشن۔ جسے دست بھی لگے ہوں یہ انہیں بھی موشن قرار دیتے ہیں، جسے پیچش لگے ہوں یہ انہیں بھی موشن قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ دست اعصابی تحریک سے ہوتے ہیں اور وہ پتلے ہوتے ہیں، پانی ان میں زیادہ نکلتا ہے، اور جب بائل آنتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر مروڑ کے ساتھ بل پڑ کے پیچش شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ صفراوی مواد کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو قدرت اعتدال پہ رکھنے کے لیے جو صحت مند انسان ہیں ان کو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اتفاق سے جب ہم ایسی غذائیں کھا لیتے ہیں جو بائل کو زیادہ پیدا کر دیں اور پتا بھر جائے اور پیچھے سے بھی اس کا پریشر لیور سے اور بن کر آ رہا ہو، تو وہ بعض اوقات خالی معدے میں بھی یہ بائل گر کر آنتوں میں مروڑ، بل اور سوزش پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی پتے کی کارکردگی۔ اب آ جائیے پتے میں پتھری میڈیکل ماڈرن سائنس جو ہے اس کو آج تک اس چیز کا علم ہی نہیں ہے سامعین کہ ہماری غذاؤں کے اندر گرمی بھی ہے، خشکی بھی ہے، تری بھی ہے اور سردی بھی۔ میں ہمیشہ آپ کے نفع کے لیے آپ کا وقت لیتا ہوں، چہ جائے کہ اب الحمدللہ کوئی دوست اعتراض نہیں کرتا کہ حکیم ضیاء صاحب آپ کی ویڈیو لمبی ہوتی ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ 2 منٹ کی ویڈیو بنا کر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہوں۔ میرا مقصد ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ کو بات سمجھا دوں، تاکہ آپ کو کبھی زندگی میں ضرورت پیش آیا جائے تو آپ اس ویڈیو کو یا میری ویڈیوز کو دیکھ سن کر سمجھ کر آپ اپنا سد باب اپنے علاج کی طرف آ سکیں۔ جب انسان ایسی غذائیں کھاتا ہے کہ جن غذاؤں کے اندر سردی اور خشکی کا غلبہ ہو، چونکہ یہاں پھر ایک بات ذہن میں آ گئی کہ ایلوپیتھک میڈیکل ماڈرن سائنس جو ہے اس کو آج تک اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ہماری غذاؤں کے اندر گرمی بھی ہے، خشکی بھی ہے، تری بھی ہے اور سردی بھی ہے، اور کبھی بھی ایک چیز انفرادی نہیں ہوتی۔ کبھی گرمی کے ساتھ تری بڑی ہوتی ہے، کبھی تری کے ساتھ گرمی بڑی ہوتی ہے، کبھی گرمی کے ساتھ خشکی بڑی ہوتی ہے، کبھی خشکی کے ساتھ گرمی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی تمام تفصیل انشاءاللہ کبھی میں لاؤں گا آپ کے سامنے۔ تو اب جب خشک اور سرد ادویہ اور اغذیہ اور ماحول میں رہا جائے، جیسے سردی کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ برف باری شروع ہو جاتی ہے، بادلوں میں سرد ماحول بن جاتا ہے تو ژالہ باری ہو جاتی ہے، برف گرنے لگ جاتی ہے۔ جب آپ پانی فریزر میں رکھتے ہیں تو باہر چھلک رہا ہوتا ہے لیکن اندر اس کی ڈگری اتنی نیچے گر جاتی ہے کہ وہ پانی بھی جم جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب غذا سرد خشک جاتی ہے یہ اتنی جلدی پتے کی پتھری نہیں بنتی، آپ یاد رکھیے گا۔
یہ پتھری اس وقت بننا شروع ہوتی ہے جب آپ کے لیور تک سردی خشکی کا غلبہ آ جائے اور بننے والا جو بائل ہے وہ اپنی حرارت کو کھو بیٹھے اور حرارت اتنی کم ہو جائے کہ بائل بھی سرد ہو کر جمنا اور فرید ہونا شروع ہو جائے، اور جو ڈکٹ ہے جگر سے پتے کی طرف جانے والی، اس کے سرے پر اعصاب لگے ہوتے ہیں، اس کے منہ پر، باقی پتے میں اعصاب نہیں ہوتے۔ تو وہ پتا جب بھرتا رہتا ہے بھرتا رہتا ہے بھرتا رہتا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے کہ مواد سرد ہے، وہ جم کر پتھر بن جاتا ہے، وہ آگے ڈراپ بھی نہیں ہو رہا اور پیچھے سے ڈکٹ میں بھی سارا وہی مواد فرید ہو جاتا ہے۔ آخر کار جو پتے کی بیک ڈکٹ کے اندر ایک راستہ ہے جہاں سے وہ احساس دلاتا ہے کہ اب بھر گیا، جب وہ احساس دلاتا ہے، آپ سمجھیے جب کہ آنتوں میں انسان کی غذا ہضم ہو کر بڑی آنت یعنی ریکٹم ہمارا بھر جاتا ہے فضلے سے، تو ہمارے پیٹ میں ہلکا پھلکا بل پڑتا ہے کہ اب مجھے موشن آنے لگا ہے۔ بالکل اسی طرح جب پتا بھر جاتا ہے اور پیچھے سے بائل اور آ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو پتے کا منہ ہے تو وہ فوری طور پر احساس دلاتا ہے کہ اب بھر گیا ہے، تم ڈراپ کر دو۔ تو اتفاق یہ ہوتا ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے بعد انسان کو بھوک لگ جاتی ہے اور اتنے میں وہ بن جاتا ہے اور گراتا رہتا ہے۔ یہ بائل 24 گھنٹے ہی گرتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تقریباً 24 گھنٹوں میں ایک صحت مند آدمی میں بائل جو ہے وہ 1 کلو سے لے کر 1.25 کلو تک 24 گھنٹوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے، جو کہ خون کو بھی پتلا رکھتا ہے، آپ کی غذاؤں کو بھی تحلیل کرتا ہے، آپ کے جسم میں تمام قسم کی گلٹیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہی بائل جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں خواتین و حضرات کہ جب فرید ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ادھر تو پتے کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، سائز بڑھنے سے وہ اعصاب جو ہیں ان میں بالکل اس طرح تناؤ آ جاتا ہے جس طرح کبھی ہمارے جوڑوں میں سوجن آ کر ورم آ کر درد ہوتا ہے نا، تو اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے ہوتی انسان کی، نہ وہ جھک سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ قدم اٹھا سکتا ہے، نہ جوڑ اس کے، بالکل وہی پتے کی جو ڈکٹ آ رہی اس کا جو منہ ہے وہ اعصاب ہوتے ہیں، جب وہ تن جاتا ہے تو اس میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی وجہ درد۔ جب پتے کا وہ بائل ڈراپ ہو جائے گا تو اس کا ورم ہلکا ہو جائے گا تو درد ختم ہو جائے گی۔ اور وہ ڈراپ کیسے ہوگا؟ جب وہ بالکل پگھل جائے گا اور اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا، تب وہ ڈراپ شروع ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر انسان کے غذا میں یہی چیزیں کنٹینیو جاتی رہیں گی تو آخر کار پتے کی پتھری والے انسان کے جگر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بہت عرصے بعد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ ہمارا پتا ایلوپیتھک والے فوری کاٹ دیتے ہیں، جاؤ جی پتا کاٹ لو۔ اب آپ میرا ساتھ دیں اور دھیان دیجئے میرے بہن بھائیوں کہ کیا قدرت نے پتا ایک ایسا اعضاء لگایا ہے جسے کاٹ دیا جائے تو زندگی برقرار رہ سکتی ہے، یا اسی طرح انسان ریلیکس ہو سکتا ہے جس طرح پتے کی موجودگی میں ہوتا ہے، اور پتا کاٹنے کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ میں نے کئی ڈاکٹروں کو سنا ہے، انشاءاللہ ان پر بھی ریئیکشن دوں گا کہ یہ ایسی بات کیوں کر جاتے ہیں۔ کیا قدرت نے پتے کو رائگاں پیدا کیا تھا تو اس کو یہ عمل ہی کیوں دیا کہ بھئی جب غذا آئے، جب روگنیات آئے تب زیادہ ڈراپ کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا 24 گھنٹے میں ہوتا رہنا ہے تاکہ جسم کی فیٹ نہ بڑھے؟ یاد رکھیے گا، موٹاپے کا علاج ہی بائل ہے۔ تو عزیزان محترم، ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پتا جب درد کرنے لگ جاتا ہے اور پھول جاتا ہے اور ہمارے پتے سے بائل معدے میں ڈراپ نہیں ہوتا جو آپ کی غذا کے ہضم کے سسٹم کو سہل کر دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی کھائی ہوئی غذائیں وہ اندر کچی رہ جاتی ہیں، ادھوری آگ کم ہوتی ہے، کیونکہ بائل ایک آگ ہے۔ تو وہ جب یہ سسٹم نہیں چلتا تو پھر غذا کھانے کے کچھ دیر بعد متلی، قے، الٹیاں کا آنا، دل برا ہونا اور جسم بھاری اور وزنی اور بوجھل رہنے لگ جانا، مزید غذا کو کھانے کو دل نہ کرنا، مزید جتنی بھی علامات ہوتی ہیں،
وہ ہر مریض میں مختلف اور الگ الگ جو ہے وہ دیکھی گئی ہیں۔ تو اس ترتیب سے یہ کام ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ کیا پتا کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ جی ہاں، ہزاروں انسانوں کے پتے جو کٹ رہے ہیں، آپ کسی بھی پتا کٹے ہوئے مریض کو یا جس کا کٹ چکا ہے، میں کہتا ہوں وہ مجھے کمنٹس کرے کہ میں 100% پہلے کی طرح کھا پی رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہو رہا ہے تو وہ کوئی 100 میں سے ایک آدھا ہوگا، ورنہ نہیں۔ میں نے جتنے پیشنٹ دیکھے ہیں پتا نکلنے والے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی دوائیاں، کوئی نہ کوئی کیپسول، کوئی نہ کوئی وٹامن وہ کھاتے رہتے ہیں کہ جی پتا کٹا ہوا ہے، یہ نہ کھاؤں تو ایسے ہو جاتا ہے، یہ نہ کھاؤں تو ایسے ہو جاتا ہے۔ ایک تو قدرت کی بنی ہوئی چیز کاٹ دی، دوسرا کم علمی دیکھیں کہ آسمان کو چھونے والی سائنس اس صدی میں بھی جا کر حل نہیں نکال پائی کہ ہم بائل کی ڈراپ کو جاری کیسے کرنا ہے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ طب یونانی کا کمال ہے۔ آپ یقین جانیے کہ پتے کی پتھری ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو کبھی کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، اس کو عقل ہی نہیں ہے۔ جب وہ بھر جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، دوڑ کے جا کے نکلوا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی علامات بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، پتا کاٹنے سے قدرت کے نظام کا انکار ہو جاتا ہے۔ ایک تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی کہ پتا کاٹنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں بہت سارے زہریلے مواد واپس جگر میں جانے لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ پتے کو کاٹ کر اس کی ڈکٹ کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر جو خون کے اندر بائل لیور دیتا ہے، بس اسی سے ہی آپ کی غذا ہضم ہو سکتی ہے۔ ڈائریکٹ بائل پتا آپ کے معدے میں ڈراپ آپ کی آنتوں میں نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے شوگر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ پتا اور انسولین مل کر اندر جا کے معدے میں کام کرتے ہیں۔ جب انسولین کی زیادتی ہو جاتی ہے تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ میں آپ کے سامنے تحقیق رکھ رہا ہوں۔ اب پتے کی پتھری کا خشکی گرمی یا گرمی خشکی یا خشکی سردی تینوں تحریکوں میں ہو سکتی ہے، یعنی جب بھی کہیں بائل میں خشکی کی زیادتی ہوگی یا خشکی آ جائے گی تو وہ کسی صورت میں پتے کی پتھریاں ہلکی ہوں گی، کسی کی چھوٹی ہوں گی، کسی کی بڑی ہوں گی، کسی کے بہت پتا پھول جائے گا۔ یہ مختلف مریضوں میں یہ علامات پائی جائیں گی۔ سب سے زیادہ درد اور پین انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کا پتا پورا بھر جائے اور پوری ڈکٹ بھی بھر جائے، اور وہ پتے کے اعصاب جو ہیں وہ اتنا احساس دینے لگ جائیں کہ پھٹنے کے قریب ہے، انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کا حل، ایک تو ڈاکٹر صاحبان جو ہیں فوری چکنائیاں بند کروا دیتے ہیں، جو سب سے بڑی جہالت ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میں نے خالی دیسی گھی گائے کا، روغن زیتون، روغن بادام اور شہد مکس کر کے دیا، لوگوں کی پتے کی پتھریاں ٹھیک ہوئیں، اور یہ غذا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اب آپ جانیے گا عزیزان محترم، قدرت کو جب کوئی چیز اندر جائے گی تو آپ کا پتا خود بخود فطری طور پر زور لگاتا ہے کہ میرا کام آ گیا، میں سوؤں نہ میں کروں۔ ایک تو اس سے مدد ملتی ہے پتے کو ڈراپ کرنے میں۔ جب اندر کوئی چربیلی چیز، چربی چلی جاتی ہے نا، تو فطرت کے طور پر ایک باڈی کا ورک ہوتا ہے، پتا کوشش کرتا ہے اسے ہضم کرنے کی، تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے۔ کیونکہ جب کسی کام کے لیے اگر کوئی آپ نے مشین بنائی ہے تو جب اسے کام دو گے تو وہ اپنا سارا کام کرے گی۔ جب آپ اسے کام ہی نہیں دے رہے ہو، جب ایک طرف سے گھی اور چکنائیاں بند ہو گئی ہیں، ادھر سے پتا کاٹ دیا، بس یہ علاج ہو گیا، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جتنی بھی خشک غذائیں ہیں، گرم خشک، خشک گرم اور خشک سرد، یہ چھوڑ دیں، اور جتنی بھی سبزیاں پانی والی ہیں جیسے کدو، ٹنڈا، پیٹھا، گاجر، مولی، خربوزہ، گرما، سردہ، تربوز، آم، انگور، کھجور، آپ یقین جانیں صرف آپ غذا سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور ان کے اندر تھوڑے سے نمک کی زیادتی کر دیں غذا میں، سبزیوں میں، تو آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی ہو کر، نمک کی جو خاصیت ہے وہ آپ کے بلڈ کلاٹنگ کو فوری پتلا کر کے چلا دیتا ہے۔ تو اس سے، کیونکہ نمک بھی گرم مزاج ہے، اس سے بائل تازہ پیدا ہو کر پریشر دے دیتا ہے۔
یہ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کا علاج ہے، تو اس کے علاج کے لیے جب انتہائی تکلیف زیادہ ہو اور آپ ان غذاؤں کو کھا کر بھی اپنا علاج نہ کر پا رہے ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ مطب ابن طبیب پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل کرم سے سینکڑوں لوگوں کے پتے کی پتھریاں ہیں، نہیں نکلنے دیں، آپریٹ نہیں ہونے دیا، اللہ پاک نے انہیں شفا بخشی۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ تھی وہ پوری گفتگو جو پتا کی پتھری پر بہت واویلا چل رہا ہے جناب، لیزر مشینیں آ گئی ہیں، وہ کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کی غذائیں نہ بدلیں، آپ کا ماحول نہ بدلے، آپ کا وہ کھانا پینا نہ چینج ہو، دوبارہ پھر بن جائے گی۔ جیسا کہ گردوں میں آپریٹ کر کے پتھریاں نکالتے ہیں، دوبارہ پھر بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ بندہ غذا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ایلوپیتھک میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ علاج بالغذا کا ڈاکٹر کو ایک رتی بھر علم نہیں، ایک رتی بھر بھی، کہ کس مریض کو کیا کھانا چاہیے اور وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس کیمیکل ہیں، ان کے پاس ادویات ہیں، پین کلر ہیں، اوزار ہیں، کاٹ کے پھینک دیں گے، علاج کوئی نہیں ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس علاج ہے، میں جناب غذا سے چلا لیتا ہوں، تو آئیں سامنے، ہم چلا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہمیں مریض دیں، میں پتے کو ٹھیک کرتا ہوں، اتنی سی بات ہے۔ ہاں جب حد سے بڑھ جائے، بالکل مریض درد برداشت ہی نہ کرے، مرنے کی صورت آ جائے، تو بھائی پھر پتا ہی کٹوائیں، کیونکہ آپ نے اتنی دیر کر دی ہے کہ جگر تک پین پہنچ گئی ہے۔ پھر وہاں ایمرجنسی میں آپ کو جلدی ہوتی ہے سکون لینے کی، تو آپ لوگ جا کے نکلوا لیتے ہوں، حالانکہ یہ نکالا نہیں جاتا، اور اس کے نکلنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ غذا اچھی طرح جزء بدل بن کے کبھی بھی مکمل خون کی جو اخلاط ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتی پتا کاٹنے سے، یہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہے گی۔ تو عزیزان محترم، یہی میری مختصر سی گفتگو ہو یا لمبی ہو، مجھے معاف کر دیا کریں، میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہ بات کرتا رہتا ہوں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ آپ یاد رکھیے کہ کبھی بھی پتے کی پتھری والا مریض ٹھنڈا پانی نہ پیے، ٹھنڈے ماحول میں نہ رہے، نہائے بھی تو گرم پانی سے نہائے، اور خاص طور پہ اس جگہ پر گرم بوتلوں کی ٹکور کریں، اور جو غذائیں میں نے بتلائی ہیں وہی کھائیں، سرخ مرچ چھوڑ دیں، گوشت سارے چھوڑ دیں، اور کالی مرچ کا استعمال کریں، تو آپ کا پتا آہستہ آہستہ کام کرنا۔ جس دن الٹیاں بند ہو گئیں، دل بتلانا بند ہو گیا، سمجھ لیں آپ کا پتے نے ڈراپ شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس دور جدید میں پتا کٹوا کر آپ آنے والی زندگی کو دکھ نہ دیں، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔